ایک مرتبہ ایک میدان میں بارش کے لیے دعا کی جانی تھی۔ سب لوگ اس میدان میں جمع ہونے لگے، لیکن ایک بچہ میدان میں چھتری لے کر داخل ہوا۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ایک شخص نے پوچھا، بیٹا یہ چھتری کیوں لائے ہو؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، جس خدا سے مانگنے آئے ہو کیا اس پر اتنا بھی یقین نہیں؟ اللہ پر توکل، یقین کی حد تو دیکھو اس بچے کی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسے میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، بالکل نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، ایک چیز۔ کیا تھی وہ؟ اللہ پر کامل یقین، اس لیے کہ ان میں کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے راستہ نکالا، اور سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے۔ اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا، گرنے نہیں دیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے نا تم یقیناً سب کچھ اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب اللہ پر یقین کامل ہو جائے پھر اس کے فیصلوں پر بھی یقین کامل ہو جاتا ہے کہ جو ہوا بہتر ہوا ہوگا، جو اللہ نے کیا میرے حق میں بہتر ہے۔ کسی جنگل میں ایک حاملہ ہرن رہتی تھی۔ جب اس کی ولادت کا وقت آیا تو وہ جنگل میں دور نہر کے قریب چلی گئی اور ولادت کے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اسی وقت آسمان میں بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی، اور بجلی گرنے سے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اتنے میں اس نے اپنی بائیں جانب دیکھا کہ ایک شکاری اسے شکار کرنے کے در پہ ہے، اور دائیں جانب ایک بھوکا شیر اس کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ اب ہرن کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، یا تو اسے شیر چیر پھاڑ دے، یا شکاری اپنا شکار بنا لے، یا جنگل کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے، یا نہر میں ڈوب جائے۔ ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، اس کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ لیکن ایسے مشکل اور پریشان کن حالت میں ہرن نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے وہ کام کرنا چاہیے جس کے کرنے سے اس میں قدرت اور طاقت ہے، اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ پر یقین کیا اور اپنی پوری توجہ بچے کی ولادت پر مرکوز کر دی اور بیٹھ گئی۔ پھر ہوا کیا؟ آسمانی بجلی گری اور شکاری کو اندھا کر دیا۔ اس کی کمان سے تیر نکلا اور نشانہ سیدھا شیر کو لگا اور مر گیا۔ آسمان سے تیز بارش برسی اور آگ بجھا دی۔ اب ہرن نے امن و سکون سے بچہ جنا اور پالنا شروع کر دیا۔ زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان ہر طرف سے پریشانیوں اور مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ اسی مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا، تو ایسی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر توکل، باقی حالات اللہ کریم کے حوالے کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اسے پریشانیوں سے نجات دے گا۔ ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔